چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت، ومن حیث خرجت، ٹھیک ہے، آسان سی آیت ہے، یا نون ساکن کا اظہار ہوگا، گنہ نہیں کریں گے۔ ومن حیث خرجت، ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آسان سے آتے کچھ کرنا نہیں ہے، وقف کریں گے تو میم کے جو زیر ہے اس کے اوپر ہم جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور کوئی موٹا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ الف مدہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر گنہ کریں گے، اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، مطلب نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر بھی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، اور واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو بنا کر ڈالا ہوا ہے، لنک نیچے دی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں، آپ حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ وجوہکم شطرہ، اور ہا کو بھی موٹا پڑھیں گے اور تو کو بھی پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ ہا کے اوپر وقف کریں گے تو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اسے ہٹا دیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے شطرہ شطرہ۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ یہاں پر آپ گول تا کے اوپر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے بدلیں گے اور ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے تو پڑھیں گے حجہ۔ آخر میں صرف ہا کی آواز کو مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نون کے اوپر تشدید ہے، گنہ کریں گے، اور واو مدہ میں نے آپ کو پتا کسے کہتے ہیں۔ اور یہاں پر یا لین ہے، یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، اور یا لین کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا، ٹھیک ہے۔ لام کو اس والی لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے اور یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ٹھیک ہے۔ واو مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہاں پر یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور یا مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر واو لین ہے، واو لین کسے کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں، اور واو لین کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، واو لین کو کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہاں پر یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور وقف کریں گے تو وَاخْشَوْنِي ہی پڑھیں گے، کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر تشدید گنہ کریں گے، گنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میم کی آواز کو ناک میں ہم 2 سیکنڈ کے لیے روکے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر یا لین ہے،
میں نے آپ کو بتایا اوپر کہ یا لین اور یا مدہ کسے کہتے ہیں. یا مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یا لین کو جلدی سے پڑھیں گے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا منکم. یہاں تنوین کا میم کے اندر ادغام کریں گے اور گنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. منکم یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا. مطلب یہاں گنہ نہیں کرنا ہے. میم ساکن کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. منکم یتلو یہاں پر واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا واو مدہ کسے کہتے ہیں. یہاں ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یتلو علیکم آیاتنا کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. آیاتنا ویزکیکم یا مدہ ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم میم ساکن کا میم کے اندر ادغام ہوگا اور گنہ کریں گے. ویعلمکم ما لم الف مدہ لم تکونو واو مدہ دونوں میں تعلمون. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر اسے ہٹا دیں گے اور جزم پڑھیں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی واو مدہ یا مدہ. میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں اور یا مدہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فا پڑھیں گے الف نہیں پڑھیں گے. اذکرکم را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. را سکین سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. اذکرکم وشکرولی واو مدہ اور یہاں یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ الف تو نہیں پڑھیں گے. ولا تکفرون. ٹھیک ہے. وقف کریں گے نون کی جو زیر ہے اسے ہٹا دیں گے اور جزم پڑھیں گے. ٹھیک. یہاں پر واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنس واو الف اور الف نہیں پڑھیں گے. نون کو سیدھا سین سے ملائیں گے. کھینچنا بھی نہیں ہے. کھڑا زبر میں بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. آمنس تعینو یا مدہ واو مدہ. بس الف اور لام نہیں پڑھیں گے. با کو سیدھا صاد سے ملائیں گے. بس صبری وس صلاتی. ٹھیک ہے. اب یہاں وقف کریں گے گولتا کے اوپر تو گولتا کو ہاں سے بدلیں گے اور ہاں کے اوپر جزم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے والصلاة یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة نون کے اوپر تشدید ہے. گنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نون کو سیدھا جو دوسرا لام ہے اس سے ملائیں گے اور اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے. اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور اور موٹا پڑھا جائے گا. ان اللہ مع الصابرین یا مدہ ہے. ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے. نون کے اوپر تشدید ہے. گنہ کرنا ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتلایا. ان اللہ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن، ٹھیک ہے، نون ساکین کا یا کے اندر ادغام کریں گے، ٹھیک ہے، تو نون ساکین کو نہیں پڑھیں گے، میم کو سیدھا یا سے ملائیں گے اور گننا کریں گے. من یقتل فی سبیل اللہ، یہاں اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، یہاں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ اموات، وقف کریں گے تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، اسے ہٹا دیں گے اور جزم پڑھیں گے، تو پڑھیں گے اموات. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مد متصل ہے، 5 الف مد کریں گے، ٹھیک ہے، اور تنوین کا واو کے اندر ادغام کریں گے اور گننا کریں گے. وَلَٰكِن نون ساکن کا لام کے اندر ادغام تو ہوگا مگر گننا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو سیدھا لام سے ملائیں گے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ٹھیک ہے. تو آج کا سبق یہیں تک کہ آیت نمبر 154. انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسری ویڈیو میں پڑھا جائے گا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.